جناب وہ یہ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ یہ ایک شہزادہ تھا مصر کا. اسے جی ایک دفعہ خواب آیا، اشارہ ہوا شہزادے سیف کو پڑھیو. خواب میں اس نے یہ والی جھیل کو اس نے دیکھا اور پری کو بھی دیکھا. پری کا نام تھا بدر جمال. جی بدر جمال پری جو تھی سر جی بہت خوبصورت پری تھی اور سب پریوں کی ملکہ اور شہزادی تھی، سچے دور تھے. صبح پڑھ کر شہزادے سیف نے اپنے والد کو یہ خواب سنایا. والد اس کا جو تھا جی مصر کا بادشاہ تھا، شہزادے کا. بادشاہ نے کہا کہ بیٹا وہ پری جو ہے ناری ہے، ناری چیز آپ کو نہیں مل سکتی. ناری مطلب ہوتا ہے آگ والی، نار سے بنی ہوتی ہے، اس لیے آدم ذات کو نظر نہیں آتی. شہزادے نے اپنے والد کو کہا کہ مجھے پری ملا یا نہ ملا، میں جھیل دیکھنے ضرور جاؤں گا، مجھے اجازت دے دو. وہاں سے اجازت ملی ہے شہزادے کو اپنے والد سے مصر سے. شہزادہ وہاں سے نکلا پری کو ڈھونڈنے کے لیے، تلاش کے لیے. آتے آتے بھائی اور راستے میں اسے کوئی اللہ والا ایک ملا، ولی بزرگ، کوئی درویش ولی تھا، ایک جنگل میں بیٹھا ہوا. شہزادہ وہاں سے گزر کر یہ جھیل کی طرف آ رہا تھا. اس ولی نے شہزادے سے پوچھا جو راستے میں ملا تھا، اے شہزادے آپ کس لیے جنگل میں گھوم رہے؟ شہزادے نے کہا کہ میں تو ایسی جھیل ہے وہ جھیل دیکھنے جا رہا ہوں. اس ولی بزرگ سے شہزادے کو سلیمانی ٹوپی ملی، میجیکل کیپ. ٹوپی ملنے کے بعد اس کے قبضے میں جلد آ گئی جنات. ان جنات نے شہزادے کو مصر سے اٹھایا، وہاں سے یہاں لا کر اتارا یہ جھیل پر. اس وقت یہ جھیل بڑی جھیل تھی، اونچی تھی. یہیں پر شہزادے نے جھیل دیکھی، جھیل کی پہچان کی. شہزادے نے کہا کہ جھیل تو یہی ہے جو میں نے خواب میں دیکھی ہے، اب مجھے پری کیسے مل سکتی؟ جنہوں نے کہا کہ اس کے لیے چیلا کریں، اللہ کی عبادت کریں 40 دن. شہزادے نے بھائیو یہیں پر 40 دن چیلا کاٹا ہے اور 40ویں دن کی بعد اللہ سے دعا مانگی ہے. اسی دن میں کہتے ہیں کہ وہ پریاں یہاں آنے کے لیے آ رہی ہیں کوئی کاف سے. تو کوئی کاف جو ہے روس میں اور چیچنیا کی طرف ہے، رشیا میں، وہاں پہ جو ہے بھائیو پرستان ہے. وہاں سے یہاں 7 سہیلیاں آئی ہوئی تھی یہاں آنے کے لیے. 8ویں جو تھی وہی بدر جمال جو اس نے خواب میں دیکھی. شہزادے نے جب اس پری کو یہاں آتے ہوئے دیکھا، اپنے سہیلیوں کے ساتھ اپنے پار اتار کر یہاں آ رہی تھی، اس نے ان جنوں کو بھیجا. جن وہ تھے جو ٹوپی کے ذریعے شہزادی کی مدد میں ملے. جن پہلے ملے ہوتے ہیں، جن خاموشی سے پہنچے، صرف ایک بدر جمال کے پار اٹھائے شہزادے کو مل گئی. وہ لے کر چھپ گیا اپنی قبضے میں. سب پریاں دوسری سہیلیاں وہ جھیل سے باہر آئیں، انہوں نے اپنے اپنے پار اٹھائے، پہن لیے. اس کا نہیں ملا پری بدر جمال. پھر اس نے دوسریاں اپنی سہیلیوں سے پوچھا، دوسری نے بھی کہا کہ میں کوئی معلوم نہیں. دوسری سہیلی تو بھاگ گئی، بدر جمال وہ یہیں رہے گی اکیلی، کیونکہ اس کے پر نہیں ہے، وہ اڑ نہیں سکتی، واپس نہیں جا سکتی. پھر شہزادہ اس کو دیکھ کر یہاں اس کے سامنے آئے. پری اور شہزادہ دونوں سامنے آئے اور پری نے شہزادے کو کہا، اے شہزادے میں آپ کے ساتھ وعدہ کرتی ہوں کہ آج میرے پار مجھے واپس دے دے. میں ایک دیو کی قید میں ہوں، اگر وہ دیو یہاں پہنچ گیا دونوں کو ختم کر دے گا. ایک دیو تھا، اس کا نام تھا دیو سفید، اس نے وہاں قید کیا ہوا تو اس کے قبضے میں. شہزادے نے نہیں مانی. شہزادے نے کہا کہ میں پہلے بھی تمہاری تلاش میں بڑی مصیبت کاٹی اور آپ تمہیں نہیں چھوڑ سکتا ہوں، میرے ساتھ چلو. دونوں پری اور شہزادہ اس ناران کے طرف چلے گئے، روانہ ہو چکے. اس ناران میں بھائی انسانوں کی بادی اس سے پہلے نہیں تھی. یہ ایک جنگل، ایک بیابان علاقہ تھا. دوسری سہیلی کو ایک آپ پہنچ کی 7 سہیلی جو یہاں آ رہی تھی، انہوں نے وہاں جا کر دیو کو بتایا، سفید کو، کہ ملکہ بدر جمال جو ہم سے جدا ہو گئی، کوئی پتہ نہیں جھیل میں ڈبکی کیا ہوا. یہ راز نہیں بتایا کہ لباس کسی نے چرا لیے. دیو وہاں سے ڈھونڈنے کے لیے اور یہاں کر پہنچا جو پانی جا رہا ہے، یہ نالا، یہ جھیل بند تھی اس وقت، بڑی جھیل تھی، اونچی تھی. پانی کا راستہ یہ گھر نظر آ رہے ہیں، ان گھروں کی بیک سائڈ میں یہ نالا، اسی نالے کے اندر سے پانی گزر رہا تھا. بھائی ادھر کیمرہ لگائی، اسی نالے کے اندر سے پانی جا کر اس سائڈ سے نیچے کی طرف اتر رہا تھا. پھر دیو نے یہاں سے اپنی ایڑی لگا کر یہاں سے اس پہاڑ کو، یہ جھیل کو توڑا اور کاٹا ہے. اس لیے توڑا کہ دیو نے کہا کہ شاید یہ جھیل خالی ہو جائے گی اور تب یہ پری کا پتہ چل جائے گا، نیچے گر گئی، ڈوب گئی، اس کو میں یہاں سے باہر نکالوں. جب دیو نے یہ جھیل کو یہاں سے توڑا بھائیو، یہ ریتی علاقہ تھا، یہ ناران میں طوفان گیا، فلڈ. وہاں جا کے جب ناران میں پہنچے اور پری اور شہزادی نے یہاں سے طوفان جاتا ہوا دیکھا ہے، انہوں نے دعا مانگی اللہ سے کہ اس زمانے میں دعائیں جلدی قبول ہو جاتی. اس ناران کے اندر زمین میں ایک پہاڑ بن گیا، پہاڑ کے اندر ایک سرنگ بن گیا، غار، جس کے اندر پری اور شہزادہ دونوں چھپ گئے. تو دائیں سائڈ کی بھی طوفان گزر گیا اور بائیں سائڈ کی بھی. یہ غار جو ہے ناران میں ابھی بھی موجود ہے.
سب لوگ اس غار کو بھی دیکھتے ہیں. آپ نے شاید دیکھا یا نہیں دیکھا. یہ جو بڑا ہوٹل ہے سیف الملوک ہوٹل جھیل روڈ پہ, یہاں سے آپ جھیل کی طرف کو مڑیں, اسی سیف الملوک ہوٹل کے بالکل نیچے ہے چھوٹی سی پہاڑ ہے, اوپر قبرستان ہے, نیچے ان کا غار ہے. اور مشہور غار, اس غار کے اندر بھائی وہاں لائٹ نہیں جلتی, وہاں اندھیرا ہے, وہاں پہ لوگ لائٹ ٹارچ روشنی لے کر جاتے ہیں, وہاں سے ٹھنڈی ہے باہر. یہ مشہور غار ہے. اور دیو سویج جو تھا جس نے کہ جھیل کو توڑا, وہی دیو پری کو ڈھونڈا ڈھونڈا بھائی اور دیو صحیح تک پہنچ گئے. دیو صحیح آ رہی ہے اسکردو سائڈ میں. دیو نے یہ سوچا اس جھیل میں تو مجھے نہ ملی, سیلیوں نے میرے ساتھ فراڈ کیے, آگے اور جھیلیں بہت ہیں, کہیں دوسری جھیل میں گری ہوگی. دیو پری کو ڈھونڈا ڈھونڈا دیو صحیح تک پہنچ گیا, اور دیو کو پری نہیں ملی. وہیں وہ دیو کسی پہاڑ کے ساتھ, وہاں جا کر وہ دیو پہاڑ بن گیا اور پتھر بن گیا. اس لیے پتھر بن گیا. اس بزرگ نے اس کے لیے بدعا کی تھی جو شہزادے کو رستے میں ملا تھا, کہ تمہیں اللہ پتھر کے ساتھ پتھر بنا دیں تاکہ پری اور شہزادے دونوں کی جان بچ جائے. دیو جو تھا وہیں پہ پتھر بن گیا, اور پری جو شہزادہ بھی کافی عرصہ اسی غار کے اندر چھپے رہے. بعد میں جو جن ان کے قبضے میں تھے, ان جنہوں نے پری کو اور شہزادے کو بتایا کہ آئی تو دیو جو تھا وہ ختم ہو چکا ہے, اپنے ملک میں جو ہے واپس جا سکتے. ان جنہوں نے پری کو اور شہزادے کو اس غار میں سے دونوں کو نکال کر انہوں نے لے کر مصر کو پہنچایا. اس کے نام کی وجہ سے جھیل کا نام جو تھا جی مشہور ہوا. سیف شہزادے کا نام تھا, ملوک اس لیے نام رکھا گیا ہے کہ دونوں کو یہاں ملاقات ہوئی, یہاں پہ لوگ آنے شروع ہو گئے اور اس کی تعریف بنی. یہ سامنے والی پہاڑی جو نظر آ رہی ہے یہاں کی مشہور پہاڑ ہے بھائی, اس کا نام ہے ملکہ پروت. اس پہاڑ کی اونچائی ہے 17,500 فٹ. اس پہاڑ سے بڑے بڑے کوپے وہاں گری, آرمل گری, منچر کلاب والی گری, اس کو پھر یہ کہتے ہیں کہ جنات کا اثرات ہے. اور جو بھی جاتے ہیں تو وہاں سے جن ان لوگوں کو دھکا دے کے نیچے گرا دیتے ہیں. یہ ایک 98 کا واقعہ ہے, یہ میں آپ کو آنکھوں دیکھی بات سنا رہا ہوں اور بتا رہا ہوں. 98 کی بات ہے. لاہور کا ایک بنا تھا راشد بٹ, اسی پہاڑی کو سر کرنے کے لیے جا رہا تھا, اسی سے گرے ہوئے. ڈیڈ باڈی گم ہو گئی تھی. ہم لوگوں کو ملی ہے 14 ملین کی, جس نے کیٹو سر کی. کیٹو 29,000, یہ 17,500. یہاں کی اونچائی 10,500. یہ معلومات ہے بھائی, ختم ہو گیا. اللہ حافظ.